آج آپ کو بتائیں گے مسلمان سائنسدان الرازی کے بارے میں جنہوں نے جدید میڈیکل سائنس کی بنیاد رکھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں DRT اردو، میں ہوں فراز منصور۔ عظیم مسلم طبیب اور فلسفی ابو بکر محمد بن زکریا الرازی سن 865 عیسوی میں ایران کے شہر رے میں پیدا ہوئے اور 925 میں اسی قصبے میں وفات پائی۔ اسی نسبت سے وہ اہل مشرق میں الرازی جبکہ اہل مغرب میں رازز کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ الرازی کو اپنے زمانے کا سب سے بڑا ڈاکٹر تسلیم کیا گیا اور اسے جالینوس عرب کا لقب بھی دیا گیا۔ ابو بکر الرازی کو میڈیکل کے علاوہ فلسفہ، کیمسٹری اور میوزک کے علوم پر بھی عبور حاصل تھا۔ امریکہ کی نیشنل لائبریری آف میڈیسن نے اپنی ایک رپورٹ میں الرازی کو قرون وسطیٰ کا سب سے بڑا ڈاکٹر قرار دیا ہے۔ ابتدائی طور پر الرازی نے شعبہ کیمیا سے اپنے پیشہ ورانہ سفر کا آغاز کیا۔ ان کی دریافتوں میں سلفیورک ایسڈ اور ایتھنول قابل ذکر ہیں۔ جب وہ کیمیائی مرکبات پر تجربات اور تجزیے کر رہے تھے جس کی وجہ سے انہیں آشوب چشم کا مسئلہ لاحق ہوا تو انہوں نے اس پیشے کو ترک کر دیا۔ بعد میں علم طب حاصل کرنے کے لیے انہوں نے استاد علی ابن سہل ربان الطبری کی شاگردی اختیار کر لی۔ ان کے استاد ایک مشہور طبیب اور فلسفی تھے جو ایرانی شہر مرو تبرستان میں ایک یہودی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ بعد میں یہ خاندان مسلمان ہو گیا تھا۔ حصول تعلیم کے بعد الرازی نے طبی میدان میں وہ شاندار کارنامے انجام دیے جو جدید میڈیکل سائنس کی ترقی اور متعدد بیماریوں کے علاج کے لیے مشعل راہ ثابت ہوئے۔ الرازی نے اپنی کتاب الجدری والحسبہ میں پہلی بار خسرہ اور چیچک کی بیماریوں کے فرق کو واضح کیا۔ اس سے قبل یورپی معالجین خسرہ اور چیچک کے فرق سے ناواقف تھے، اسی لیے وہ اس کا کوئی مؤثر علاج بھی دریافت کرنے سے قاصر تھے۔ یہی وجہ تھی کہ الرازی کی اس کتاب کا لاطینی اور دیگر کئی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔ وہ مریضوں سے بہت شفقت سے پیش آتے، اکثر پیچیدہ بیماریوں کے شکار مریض ان کے علاج سے شفا یاب ہوتے۔ ضرورت مند مریضوں کا علاج الرازی بالکل مفت کیا کرتے تھے۔ بطور معالج ہر طرف الرازی کی شہرت کا ڈنکا بجنے لگا، چنانچہ حکومت نے انہیں رے شہر کے اسپتال کا ڈائریکٹر مقرر کر دیا۔ الرازی کی شہرت جلد ہی عباسی خلیفہ المکتفی باللہ کے دربار تک جا پہنچی، جس نے انہیں بغداد بلا کر وہاں کے سب سے بڑے اسپتال کا چیف ڈائریکٹر مقرر کر دیا۔ الرازی کی صلاحیتوں کو بھانپتے ہوئے حکومت نے انہیں بغداد میں ایک نئے اسپتال کی تعمیر کا ٹاسک سونپا۔ اس مقصد کے لیے الرازی نے ایک بہت ہی انوکھا طریقہ اختیار کیا اور بغداد کے مختلف مقامات پر گوشت کے تازہ ٹکڑے لٹکا دیے۔ کچھ دنوں بعد ان گوشت کے ٹکڑوں کا دوبارہ معائنہ کیا اور جس مقام پر گوشت سب سے کم بوسیدگی کا شکار ہوا اس نے کہا کہ اس علاقے کی ہوا صاف اور صحت مند ہے، چنانچہ اسی جگہ نیا اسپتال تعمیر کیا جائے۔ ابو بکر الرازی نے مختلف موضوعات پر 224 سے زائد کتابیں لکھیں۔ ان کا سب سے اہم کام میڈیکل انسائکلوپیڈیا ہے جسے الحاوی فی الطب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ کتاب یورپ میں لائبر کانٹیننس کے نام سے مشہور ہے۔ جرمن پروفیسر رچرڈ برنبرگ نے ابو بکر الرازی کے طبی کاموں، تحقیق اور مشاہدات کا ایک جامع بائیو بیبلیوگرافیکل سروے مرتب کیا ہے۔ اگر ابو بکر الرازی کی میڈیکل سائنس پر تصانیف کے ذخیرے پر نظر ڈالی جائے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ان کی کچھ کتابوں کا تعارف بھی آپ کو کروا دیتا ہوں۔ کتاب الحاوی، یہ کتاب الرازی کے طبی مشاہدات، کیس سٹڈیز، بیماریوں اور ان کے علاج پر مبنی ہے۔ اس کا ترجمہ سسلی کے بادشاہ کے دربار میں کام کرنے والے ایک اسکالر فراج ابن سلیم نے 1279 میں لاطینی زبان میں کیا تھا۔ امریکہ کی نیشنل لائبریری کے پاس اس کتاب کے اصل مسودے کا کچھ حصہ آج بھی محفوظ ہے۔ کتاب المنصوری فی الطب، یہ میڈیکل سائنس کی ایک مختصر ہینڈ بک ہے۔ اس کتاب میں انسانی اناٹمی، بیماریوں اور ان کے علاج کی وضاحت شامل ہے۔ کتاب من لا یحضرہ الطبیب، الرازی نے یہ کتابچہ ان غریب افراد، مسافروں اور عام لوگوں کے لیے لکھا جو علاج کے لیے کسی ڈاکٹر سے رجوع کرنے سے قاصر ہوں، تاکہ وہ اپنے روزمرہ طبی مسائل اس کتاب کی روشنی میں خود حل کر سکیں۔ کتاب الساعہ، یہ کتاب بھی میڈیکل کی دنیا میں ایک قیمتی شاہکار ہے جس کا عنوان ہے 1 گھنٹے میں علاج۔ الرازی نے اس کتاب میں ان تکالیف کا فوری علاج تجویز کیا ہے جن کا لوگوں کو روزمرہ زندگی میں اکثر سامنا رہتا ہے۔ ان میں سر درد، دانت کا درد، کان کا درد، خارش، جسم کا سن ہو جانا اور پٹھوں کا درد شامل ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ الرازی کے طریقہ علاج سے اس طرح کی تکالیف صرف 1 گھنٹے میں رفع ہو جاتی ہیں۔ کتاب الطب الروحانی، الرازی نے اس کتاب میں روحانی طریقہ علاج بیان کیا ہے۔ ابو بکر الرازی نے نیورولوجی اور نیورو اناٹمی میں بھی بہت کام کیا۔
इंसानी आसाब में महसूस करने की सलाहियत, जिन्हें आप सेंसर्स कह सकते हैं, उनके बारे अर्राजी ने ही दुनिया को आगाही दी। उसने इंसानी जिस्म में आसाब की जामे क्लासिफिकेशन करके चोट और जख्म वगैरह के असरात, अलामात और उनका मौसर इलाज तजवीज़ किया। दिमागी और नफसियाती बीमारियों के इलाज में भी अबू बकर अर्राजी ने दुनिया को नई जिहतें फराहम की। जब वो बगदाद के मरकजी अस्पताल के डायरेक्टर थे तो उन्होंने ज़हनी मरीजों के इलाज के लिए एक खुसूसी शोबा कायम किया। वहाँ ज़रूरतमंद मरीजों की नफसियाती और ज़हनी ट्रीटमेंट के बाद उन्हें एक मखसूस रकम दी जाती ताकि वो अपनी ज़रूरियात के लिए परेशान ना हो और उनकी दिमागी सेहत भी मुतासिर ना हो। इंसानी तारीख में दिमागी मरीजों की इस तरह खुसूसी देखभाल का इससे पहले कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। अर्राजी को बच्चों के मेडिकल इश्यूज और उनके इलाज पर दुनिया का पहला किताबचा यानी मोनोग्राफ मुरतब करने का एजाज़ भी हासिल है। इस किताब में उसने बच्चों में जिल्द, आँख, कान की बीमारियां, मैदे की तकालीफ जैसे उल्टी, पेट का फैलना, पेचश, कब्ज, फालिज, मिर्गी और सर के बढ़ने जैसे मसाइल का ठोस इलाज तजवीज़ किया है। अर्राजी ने मेडिकल दुनिया के लिए वो काम किए जिसकी मिसाल मिलना बहुत ही मुश्किल है। उसने खुसूसी तौर पर अस्पतालों और फार्मेसियों के लिए मेडिकल आलात तैयार किए जो आज तक इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें शीशे के बर्तन, बीकर्स, शीशे की सुराहियाँ, फ्लास्क्स, जर्राही में इस्तेमाल होने वाले औजार, स्पेचुअल्स और अद्वियात पीसने वाले प्याले यानी मोर्टर्स शामिल हैं। अमेरिका की सरकारी वेबसाइट NCBI ने इस अजीम मुस्लिम डॉक्टर, मुहक्किक और मुसन्निफ को खिराजे तहसीन पेश करते हुए लिखा है कि अबू बकर अर्राजी एक अजीम मुस्लिम स्कॉलर है जिसकी शोबा केमिस्ट्री और मेडिकल के मैदान में शानदार खिदमात का अहाता किसी एक मजमून में मुमकिन नहीं। कहा जाता है कि उम्र के आखिरी हिस्से में अर्राजी अंधेपन का शिकार हो गए थे, जिसके इलाज के लिए एक डॉक्टर ने उन्हें मरहम पेश किया तो अर्राजी ने उससे पूछा, बताओ आंख कितनी तहों पर मुश्तमिल है। मुआलिज ये सुनकर सटपटा गया और जवाब न दे सका। चुनाचे अर्राजी ने उससे इलाज कराने से ये कहकर इनकार कर दिया कि मेरी आंखों का इलाज वो शख्स नहीं करेगा जो उसकी एनाटॉमी की बुनियादी बातों को नहीं जानता। अबू बकर अर्राजी ने 925 ईस्वी में 60 साल की उम्र में ईरान के शहर रे में वफात पाई। अर्राजी की मौत के हवाले से कुछ ऐसे वाक़यात भी मशहूर हैं जिनके बारे में कोई तारीखी हवाला मौजूद नहीं। जैसा कि कहा जाता है कि अर्राजी को एक हुकूमती वजीर ने खुफिया तौर पर फांसी दी थी। ये भी मशहूर है कि बगदाद के हुक्मरान मंसूर बिन इसहाक ने अर्राजी के सर पर ज़र्ब लगाई थी जो उनकी मौत की वजह बनी।